بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے یورپ کو پروٹینیم دینے والا ملک یوکرین کو آج روس کی طرف سے سخت جارحیت کا سامنا ہے۔ روس سے یک طرفہ طور پر جوتے کھا رہا ہے، کیونکہ کسی بھی بیرونی جارحیت پر امریکہ، برطانیہ، فرانس، یورپ نے یوکرین کا دفاع کرنے کا وعدہ کیا تھا، جو کہ پورا نہیں ہوا۔ یوکرینی صدر نے فوری یورپی یونین میں شامل کرنے کے لیے اپیلیں کی، مگر یورپ کے ڈرے ہوئے لیڈر اس کا بھی جواب نہیں دے پا رہے۔ لگتا یہی ہے پورا یوکرین روس کے قبضے میں چلا جائے گا، یا پھر روس یوکرین جنگ شاید جنگ عظیم 3 میں شامل ہو جائے گی۔ یہی معاملہ 1971 میں پاکستان کے ساتھ ہوا تھا۔ امریکی بیڑے کا انتظار جو آج تک نہیں پہنچا۔ یورپ اور امریکہ وعدوں پر ایٹمی ہتھیار ختم کرنے والا یوکرین کو آج سخت جنگ کا سامنا ہے۔ روس نے یوکرین میں تباہی مچا دی ہے، لاکھوں لوگ ملک چھوڑ چکے ہیں، مرنے والوں کی تعداد کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ دونوں طرف سے بھاری جانی و مالی نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن یوکرین میں روس نے بہت تباہی مچائی ہے۔ یہ صحیح تعداد جنگ کے اختتام پر ہوگی کہ کتنے لوگ مرے، کتنے عام شہری مرے، کتنے دونوں طرف کے فوجیوں مرے، کتنا نقصان پہنچا، کتنے طیارے گرائے، کتنی جنگی جہاز گرائے، کتنے ٹینک تباہ کیے، دونوں طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ لیکن فی الحال ساری دنیا کی ہمدردی یوکرین کی طرف سے۔ روس کی 70% فوج کو یوکرین میں پہنچ چکی ہے۔ جلد ہی روس کا دارالحکومت کیو سمیت تمام یوکرین لگنے میں یہی ہے کہ روس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ یہ سبق پورے عرب ممالک کے لیے ہے، خصوصاً مسلمان ممالک کے لیے، جو امریکہ کے یورپ کے آسرے میں مدہوش پڑے ہیں، اور ساتھ ان پاکستانیوں کے لیے بھی جو فوج پر تنازانی کرتے ہیں۔ اگر فوج مضبوط نہ ہو ملک کی، تو ہمارا بھی یہی حال یوکرین سے بھی بدتر ہو۔ یوکرین اور روس کی جارحیت پہ اقوام متحدہ کے اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں۔ امریکہ، یورپ ایٹمی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور روسی صدر نے ایٹم بم چلانے کی بھی دھمکی دی ہے، ایٹمی فورس کو الرٹ پہ رکھ دیا ہے۔ امریکہ، یورپ اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں۔ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ جس طرح آج دنیا یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے، اس طرح فلسطین کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، اس طرح کشمیر کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، اس طرح شام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، اس طرح کسی اور مسلم ممالک کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ حالانکہ اکثر مسلم ممالک کی ہمدردیاں روس کے بجائے یوکرین کے ساتھ ہیں۔ ظلم ہے، چاہے امریکہ کرے، چاہے یورپ کرے، چاہے کوئی اور مسلم ممالک کرے۔ لیکن اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے، اقوام متحدہ نام ہے، اس کو چاہیے سب کے لیے ایک ہی طرح کا کارروائی کرے۔ جیسے یوکرین پہ وہ اجلاس پہ اجلاس بلا رہا ہے، ایکشن پہ ایکشن لے رہا ہے روس کے لیے، ویسے فلسطین ہے، کشمیر ہے، ان میں یا امریکہ جو جارحیت ہے، یا روس دوسری یورپ کے ملکوں میں یورپ جو جارحیت کرتا ہے، اس پہ بھی وہی ایکشن ہے جو آج روس کے خلاف لیا جا رہا ہے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی مزید ویڈیو کو آپ تک صحیح رسائی حاصل ہو۔